احمد شہزاد صاحب، جب بھارت کی جانب سے جارحیت کی جا رہی تھی تو بہت سے لوگ موازنہ تو کرتے ہیں کہ ان کی معیشت بڑی ہے، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وہ ایک ملک بڑا ہے، بڑی آبادی والا ملک ہے، لیکن دو ہمسائے ہیں. سہیل صاحب نے فرمایا تبدیل بھی نہیں ہو سکتے ہمسائے، تو پھر آگ جب لگتی ہے تو پھیلتی ہے. یہاں بتایا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوں گے تو پھر بھارت میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. یہاں پر کسی چیز کو نقصان پہنچے گا تو وہ نقصان ان کو بھی پہنچ سکتا ہے. اور اسی طرح ان کی جانب سے کچھ جو جارحیت کی جا رہی تھی اس میں پاکستان سپر لیگ جاری تھی، اس کے میچز کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، سب محفوظ رہے وہاں پر، لیکن پی ایس ایل کو معطل کیا گیا. پھر ان کی آئی پی ایل بھی جاری نہیں رہ سکی، اس کو بھی ان کو معطل کرنا پڑا. تو کتنا اہم ہے کھیلوں کو اور دیگر معاملات کو بھی مد نظر رکھنا کہ دونوں ملک ان کی اہمیت کو سمجھیں. اور پاکستان میں کھیلوں کا فروغ ہونا چاہیے تو بھارت میں بھی ہونا چاہیے، بھارت میں کھیلوں کا فروغ ہونا چاہیے تو پاکستان میں بھی فروغ جاری رہنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ان کی آبادی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور جو ان کے پاس چیزیں بھی آج کل ہیں وہ شاید یہاں سے زیادہ ایڈوانس ہیں، لیکن وہ جو ایک جذبہ ہے جو ہر مسلمان اپنے اندر کیری کرتا ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں. یہ وہ خیر ابھی تک بالکل سمجھ گئے ہوں گے. جنگ، وار، یہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہو سکتا، اور اتنی سڈن وار، اور کس وجہ سے؟ صرف ایک وہ پہلگام کا جو ان کا ایک وہ اٹیک ہوا. میں آپ سے یا جو ان کے پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ ہیں جو سمجھتے ہیں سپورٹس کی اہمیت کو، اور وہ تو اب خود ہی مان گئے نا کہ وار مانگرز جو ہیں ان کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنگوئزم کو جو ہے نا وہ فروغ دیتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر کے ایک ماحول پیدا کرتے ہیں. وہ ان کے سارے جتنی بھی ہماری بات ہوتی ہے سب انہیں سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا رول تھا یہ جو ساری چیزیں ہوئی. تو اس پہلگام کے وقوعے کو لے کے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو یا بچوں کو جو ہے ان پہ مارا. تو جب پاکستان کی طرف سے اسٹریٹ فارورڈ یہ بول دیا گیا تھا کہ ہمارا اس چیز میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور آپ بالکل ویسٹ لوگوں کو بلا لیجئے، وہاں کا میڈیا بلا لیجئے، اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھا لیجئے اور ہمیں پروف دیجئے، تو کوئی بھی مہذب ملک ہوتا ہے وہ اس پہ ایڈمٹ کرتا اور وہ اس پہ جو ہے نا پروف پرووائڈ کرتا اور اس کے بعد ایکشن لیے جاتا. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا اس بات کو لے کے وار سٹارٹ کر دی گئی. اپنے گھر سے بیٹھ کے یہاں میزائلز مارے گئے جس کے اندر بچوں کی شہادتیں ہوئی، سویلینز مرے، اور اس کے بعد یہ کہتے پھر انہوں نے اٹیک کہاں کیا؟ اسٹیڈیمز پہ اٹیک کیا. اب وہاں پہ کون سے ٹیررسٹ ہوتے ہیں؟ یہ جو فارنر پلیئرز آئے ہوئے تھے یہ ان کو ٹیررسٹ سمجھ رہے تھے. یہ کیا مسجدیں جو ہیں انہوں نے یہاں پہ تباہ کی. لیکن 3 دن سے ہماری جو آرم فورسز ہے، ہیٹس آف ٹو دیم، بڑے پیشنٹلی پریسائزلی چیزوں کو ہینڈل کرتی رہی. ایٹ دا سیم ٹائم ورلڈ میڈیا کو بھی انفارم کرتی رہی دیٹ واٹ از ریئلی گوئنگ آن. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب اتنی بڑی سچویشن آ جاتی ہے تو آپ کو بڑا پیشنس رہ کے بہت سارے ایسپیکٹ کو کور کرنا ہوتا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. 3 دن تک جو باڈی لینگویج دکھائی ہے ہمارے جو آرمی چیف تھے یا آئی ایس پی آر تھے یا ہمارے نیول کے جو چیف تھے یا ہمارے جو پی ایف کے چیف تھے، بہت زبردست طریقے سے انہوں نے یہ چیزوں کو ہینڈل کیا ہے. اور اس کے بعد جب 3 دن تک بھارت نہیں رکا اور یہاں پہ ڈرونز یا میزائل سے جو ہے ٹیرر پھیلانے کی کوشش کی، ایک سٹیٹ آف وار بالکل میں اسے کہوں گا جو تھا، اس کے بعد جو ہے پاکستان نے اٹیک کیا. لیکن اس میں جو میں اپنے کچھ دوست جو سمجھتے ہیں چیزوں کو بھارت کے اندر، ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر پہلگام میں بچوں کو پاکستان نے مارا، پاکستانیوں نے مارا، یا ماؤں کو بیوہ پاکستانیوں نے کیا، تو یہاں پہ جب آپ نے وار جو ہے نازل کر دی تھی اس کے بعد تو بڑا آسان تھا ہمارے لیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنا حق رکھتے ہیں جواب دینے کا. پھر بھی پاکستان کی جو فورسز تھی انہوں نے دین اور اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو، سویلینز کو، ماؤں کو اس جنگ سے دور رکھا اور ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا. تو اگر تو ہم بچوں کو مارنے والے تھے جس کی وجہ سے آپ نے یہ وار شروع کی، اگر تو ہم ماؤں کو بیوہ کرنے والے تھے تو ہمارے پاس تو ابھی پورا موقع موجود تھا، ہم تو آپ کے سویلینز کو اٹیک کرتے. لیکن اس جنگ کے حالات میں جہاں 3 دن تک آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی ہماری آرم فورسز کی طرف سے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، ورلڈ میڈیا کو، لیڈرز کو بتانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد ہم نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ میرے خیال سے 3 دن تک جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے ہم نے 1 اوور کے اندر وہ میچ ختم کر دیا. اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا پورا ویسٹ کا میڈیا جو ہے
पाकिस्तानी जो फिजाओं का बादशाह करार दे दिया गया और आपके जो एयर जेट्स के पायलट थे वो तारीखी फतह रकम करके आए उनके S-400 को, जिस पे पूरी दुनिया नाज करती है, जिन लोगों के पास वो हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेटअप है उनके एयर डिफेंस सिस्टम का, उसको ना ही सिर्फ तबाह किया लेकिन तारीख की सबसे ज्यादा लो तरीन ग्रेविटी में जो है हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने जो है ये मुजाहरा किया। सो मैं बहुत बड़ी खराजे तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारे सारे आर्म फोर्सेस को, आसिम मुनीर साहब को, हमारे जो PF के आर्मी चीफ हैं उनको, हमारे जो नेवल के चीफ हैं उन सबको, कि ना सिर्फ उन्होंने बखूबी तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया है लेकिन पाकिस्तान को जो है, बल्कि पाकिस्तान को जो 3 दिन से एक टेरर का सामना था उसका बखूबी जवाब भी दिया है। और अब मेरे ख्याल से इंडिया के समेत दीगर मुल्कों ने भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान कितनी सलाहियतें रखता है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो जो भारत था वो मिसकैलकुलेट कर गया, वो पाकिस्तान की फोर्सेस को जो है ना वो पाकिस्तान की टीम समझ बैठा, क्रिकेट टीम। जमीन आसमान का फर्क है और शायद वो फर्क उन्होंने जो है इस दफा देख लिया होगा।